بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویلی نصرت کے مستحق نویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم و آداب۔ آئیے آج ہم درس کے سلسلے میں اسم فاعل کا مفہوم اور اس کی اقسام کے حوالے سے درس کو جاری رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اسم فاعل کا مفہوم اور اس کی تعریف کرنے کی کوشش وسیع آپ کی سماعت میں کریں گے۔ اسم فاعل اس اسم کو کہتے ہیں جو فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور کسی کام کرنے والے کا اصلی نام نہ ہو۔ اردو میں عربی اور فارسی کے اسم فاعل بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسم فاعل کے جو ہم مثالیں پیش کر سکتے ہیں تو مثالوں سے سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو اسم فاعل کے مفہوم کے حوالے سے ماہرین لسانیات نے یوں بھی فرمایا ہے، اسم فاعل یعنی کسی ایسے مصدر سے ظاہر ہونے والے الفاظ، جیسے اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والے کو ظاہر کرے اور مصدر سے بنے۔ جیسے اس کی مثالیں ہیں، دیکھنا سے دیکھنے والا، ہنسنا سے ہنسنے والا، رونا سے رونے والا، سننا سے سننے والا، لکھنا سے لکھنے والا وغیرہ۔ اب عربی کے اسم فاعل بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے عالم یعنی علم دینے والا، حاکم حکم دینے والا، عابد عبادت کرنے والا، صابر صبر کرنے والا۔ اسی طرح فارسی کے اسم فاعل بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے باغبان، کاریگر، کارساز۔ تو اسم فاعل کا مفہوم واضح ہو گیا ہے۔ اب اس اسم فاعل کے اقسام کی بھی ذرا وضاحت کریں گے۔ اسم فاعل مندرجہ ذیل اس کے اقسام ہیں: اسم فاعل مفرد، اسم فاعل مرکب، اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سمائی۔ اسم فاعل مفرد کا مفہوم: اسم فاعل مفرد وہ اسم ہوتا ہے جو لفظ واحد کی صورت میں ہو لیکن اس کے معنی ایک سے زائد الفاظ پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ مثلا ڈاکو، ڈاکہ ڈالنے والا یا ڈاکہ ڈالنے والی بھی، ظالم ظلم کرنے والا، چور چوری کرنے والا،
صابر صبر کرنے والا، رزاق رزق دینے والا وغیرہ۔ اس میں فاعل مرکب کا مفہوم اس طرح ہے، جو الفاظ ایسا اسم جو ایک سے زائد الفاظ کے مجموعے پر بھی مشتمل ہوتا ہے، اس میں فاعل مرکب کہتے ہیں۔ مثلا مرکب کی مثالیں ہیں بازیگر، کاریگر، اور یہ فارسی کے الفاظ بھی ہیں۔ اب مرکب کے علاوہ اس میں فاعل قیاسی کا مفہوم اور مثال، ایسا اسم جو مصدر سے بنے اس سے اس میں فاعل قیاسی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں کھانا سے کھانے والا، سونا سے سونے والا، اور دوڑنا سے دوڑنے والا وغیرہ۔ اس میں فاعل سماعی کا مفہوم، ایسا اس میں فاعل جو مصدر سے کسی قاعدے کے مطابق نہ بنا ہو بلکہ اہل زبان سے سنتے یا سننے میں آیا ہو، اس سے اس میں فاعل سماعی کہتے ہیں۔ اس کی مثالیں شتربان، کیلبان، بخاری، جادوگر وغیرہ۔ اب فاعل اور اس میں فاعل ہمیشہ جامد اور کسی کام کرنے والے کا نام ہوتا ہے۔ مثلا حامد نے اخبار پڑھا، عرفان نے خط لکھا، امجد نے کھانا کھایا۔ ان جملوں میں حامد، عرفان، امجد فاعل ہے۔ اب اس میں فاعل ہمیشہ یا تو مصدر سے بنا ہوتا ہے، جیسا کہ لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، سونا سے سونے والا، یا پھر اس کے ساتھ کوئی فاعلی علامت پائی جائے، مثلا بہرا یا پہرہ دار، باغباں، کارساز وغیرہ۔ تو اس طرح ہم نے اس میں فعل فاعل کو بھی اور اس کے علاوہ اقسام کی بھی وضاحت کی۔ اب اس میں مفعول ایسا اسم جو کسی شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس پر کوئی فعل یعنی کام واقع ہو، اور اسے اس میں مفعول کہتے یا کہلاتے ہیں۔ مثال دیکھنا سے دیکھا ہوا، سونا سے سویا ہوا، رونا سے رویا ہوا، پڑھنا سے پڑھا ہوا، سننا سے سنا ہوا وغیرہ۔ مثلا اللہ مظلوم کی مدد کرتا ہے، وقت پر بویا گیا بیج آخر پھل دیتا ہے، رکھی ہوئی چیز کام آتی ہے۔ ان جملوں میں مظلوم رکھی ہوئی اس میں مفعول ہے۔ شیخ بدرالدین نے سانپ مار دیا، اس جملے میں شیخ بدرالدین فاعل کام کرنے والا ہے اور سانپ مفعول ہے۔ عربی کے اس میں مفعول جس کی مثالیں اس طرح ہے جو اردو میں بھی عام طور پر استعمال ہوتی ہیں: مظلوم، مقتول، مخلوق، مقروض، مدفون وغیرہ۔ اس طرح اس میں مفعول کی دو اقسام ہیں: مفعول قیاسی، مفعول سماعی۔ مفعول قیاسی ایسا اسم جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہو، اس سے مفعول قیاسی کہتے ہیں۔ مثلا کھانا سے کھایا ہوا، سونا سے سویا ہوا، جاگنا سے جاگا ہوا وغیرہ۔ اور مفعول سماعی ایسا اسم جو مصدر سے کسی قاعدے کے مطابق نہ بنے
بلکہ اہل زبان سے سننے میں آیا ہے، اور اس سے مفعول سمائی بھی کہتے ہیں۔ مثال: دل جلا، دم کٹا، مظلوم وغیرہ۔ فارسی کے اس میں مفعول سمائی دیدہ یعنی دیکھا ہوا، شنیدہ سنا ہوا، آموختہ سیکھا ہوا وغیرہ۔ عربی کے اس میں مفعول سمائی مفعول کے وزن پر جیسے مقتول، مظلوم، مقتول، محکوم، مخلوق وغیرہ۔ اب مفعول اور اس میں مفعول میں فرق: مفعول ہمیشہ جامد ہوتا ہے اور اس چیز کا نام ہوتا ہے جس پر کوئی فعل واقع ہو، جیسے عرفان نے اخبار پڑھا، فصیح نے خط لکھا، ثاقب نے کتاب پڑھی۔ ان جملوں میں اخبار، خط اور کتاب وغیرہ مفعول ہیں۔ تو اس میں مفعول ہمیشہ قاعدے کے مطابق مصدر سے بنا ہوتا ہے، جیسے سونا سے سویا ہوا، کھانا سے کھایا ہوا۔ یا مفعول کے وزن پر مظلوم، مخلوق، مقتول، یا پھر فارسی مصدر سے بنی ہوئی جیسے شنیدن، شنیدہ، آموختر وغیرہ۔ تو اس طرح ہم نے آج اس میں فاعل کا مفہوم اور اس کے اقسام واضح کیے ہیں، اور بعد میں اس میں مفعول کے اقسام بھی واضح کیا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم آج اس میں فاعل اور مفعول کی وضاحت فرمائی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔